بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جس دن موجودہ زمین اور ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی ہیبت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ٹکیا کی طرح ہوگی، اس پر کسی کے مکان وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سی تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبائی قوانین کو بدل دے۔ سبحان اللہ۔ غرض قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی جس کے زمین و مکان بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، وہ جان لیں گے اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے، سب کھڈے بھر دیے جائیں گے، اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے زیادہ بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا۔ سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا زیادہ بڑی ہوگی اور دوسری وہ زمین میں بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صراط پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد رحمت اللہ نے حدیث بیان کی ہے جس کا ترجمہ ہے، تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بھر گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح جامع صغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑی کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر ابن جریر رحمت اللہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں عراق چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ وہ حشر نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں۔ اس لیے بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس ملکیت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے جو خطہ ارض میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہو گئی میدان حشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے، اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ اس کو ان کی ماں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا انہیں کسی کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔
सुभान अल्लाह। फिर वो अपनी कब्रों से बरहमा पांव, बरहमा जिस्म और मख्तून हालत में इस तरह निकलेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां हो या बिखरे हुए पतंगे, और वो राह हश्र से ना वाकिफ ना होंगे बल्कि भट तीतरे से भी अपनी मंजिल के बारे में ज्यादा आगाह होंगे। सुभान अल्लाह। कब्रों से निकलकर इस तरफ जैसे शिकारी शिकार के जाल की तरफ दौड़ते हैं। सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शक होगी। साइका से अफाका भी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही होगा। कब्रों से उठने के बाद जिनको सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, सुभान अल्लाह, वो खलीलुर रहमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इस दिन सब लोगों पर इंतहाई घबराहट, खौफ और दहशत की कैफियत तारी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। उस दिन न बेटा माँ का होगा, न बेटा बाप का होगा, हर तरफ नफसी 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 का आलम होगा। लेकिन सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो अल्लाह के सामने कहेंगे, या अल्लाह उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत के दिन नसीब करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।